بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، ایک دفعہ پھر میں حاضر ہوں فرام انسپائر کوچنگ سینٹر دادو۔ ایز یو نو، شاید میں نے فرسٹ لیکچر میں نہیں بتایا تھا کہ ہمارے یہاں پر دادو میں انسپائر کوچنگ سینٹر بھی ہے۔ وہاں پر میتھمیٹکس 9th میٹرک فرسٹ ایئر اینڈ انٹر کی پڑھائی جاتی ہے، پلس میں فزکس کیمسٹری ہو، پلس میں بایولوجی ہو، وہ آل کلاسز کی پڑھائی جاتی ہے، اسپیشلی فرسٹ ایئر اینڈ انٹر۔ اینڈ دین اکاؤنٹنگ جو ہے فرسٹ ایئر اینڈ انٹر کامرس اپ ٹو یونیورسٹی لیول یہاں پر پڑھائی جاتی ہے، اینڈ گرامر کلاسز بھی یہاں پر پڑھائے جاتے ہیں۔ تو یہ میں نے ضروری سمجھا کہ جو بچے یہاں یوٹیوب چینل کے ذریعے میرے لیکچرز کو نہیں انڈرسٹینڈ کر پاتے، دے کین جوائن آور سینٹر ایز ویل۔ تو چلیے آج ہم جو ہے چیپٹر 1 سیٹ میں سے کچھ پڑھتے ہیں۔ بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو میرا پریویس لیکچر تھا اس میں نے آپ کو جو پڑھایا تھا دیٹ واز دا کنٹینٹس آف دیٹ لیکچر ور سیٹ آف ڈیفینیشن، سیٹ ڈیفینیشن مطلب سیٹ کی ڈیفینیشن میں نے پڑھائی تھی، پھر اس کے جو پارٹس ہیں وہ میں نے پڑھائے تھے۔ اس میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ سیٹ کو کس طرح سے ریپرزینٹ، کون سے لیٹر سے، کیپس سے یا اسمال اے بی سی سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، یا اس کے کون کون سے کائنڈس ہے، یہ میں نے آپ کو پڑھایا تھا۔ لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو فیمس سیٹس کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ اس کے بعد میں نے نوٹیشنز پہ اس کا ڈسکشن کیا تھا۔ آئی ہوپ سو کہ تمام جتنے بھی میرے اسٹوڈنٹس ہیں اس لیکچر سے انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا، جبکہ ٹوڈے دیر از مائی لیکچر نمبر 2۔ لیکچر نمبر 2 کے جو کنٹینٹس ہیں اس میں آج ہم پڑھیں گے ایکویلنٹ سیٹس کیا ہے بچوں، پلس میں سب سیٹ، اینڈ دین پراپر سب سیٹ، دین آئی ول بی ڈسکرائبنگ نل سیٹ، اینڈ دین فنائٹو اینڈ انفنائٹو سیٹ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میری پوری کوشش ہوگی کہ میرے اس چینل کے ذریعے وہ تمام اسٹوڈنٹس جو سینٹرز پہ نہیں جا پاتے، فیس افورڈ نہیں کر پاتے، وہ اس لیکچر کے ذریعے اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ سو لیٹس کم آن دا ٹاپک ایکویلنٹ سیٹ۔ آج میں آپ کو پڑھاؤں گا کہ ایکویلنٹ سیٹ کیا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکویلنٹ سیٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں نے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ A از ایکول ٹو A B C D and E، curly bracket starts and curly brackets over. Likewise, I have mentioned another set B, curly bracket starts 2, 3, 1, 5, 4. And then there is another set C is equal to curly bracket starts X, Y, Z, 4W. Now these are 3 sets A, B and C. ہمیں آپ کو یہاں پر یہ بتانا ہے کہ یہ آپس میں کیسے ایکول ہوئے۔ تو آئیے یہاں پر آپ کو میں نے ایک یہ بتانا تھا کہ دیکھیں A کے اندر جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں، دیکھیں 1، یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے 1 2 3 4 5، مطلب سیٹ A کے اندر جو ہے ہمارے جو ایلیمنٹس ہیں وہ 5 ہے۔ تو بچوں آپ دیکھیں گے یہاں پر سیٹ B ہے، سیٹ B کے اندر کتنے ایلیمنٹس ہیں، 1 2 3 4 5، ٹھیک ہے، اس میں 5 ہے۔ تو آتے ہیں سیٹ C کی طرف، یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے 1 2 3 4 5،
مطلب تینوں سیٹس میں اے بی سی تینوں سیٹس میں جو اندر ایلیمنٹس پڑے ہوئے ہیں وہ 5 5 ہیں. تو ہم نوٹیشنل ریپرزنٹیشن میں ایسا کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب سیٹس آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے برابر ہے کوانٹٹی وائز ایلیمنٹ وائز. جیسا کہ میں نے آپ کو پریویس لیکچر میں بتایا تھا کہ ہمیں ہر چیز جو ہے نوٹیشنس میں سمبلس میں ریپرزینٹ کرنی ہوتی ہے. تو آئیے میں آپ کو سمبولک لینگویج میں بتاؤں. یہ دیکھیں کہ نمبر آف ایلیمنٹس این مینس نمبر آف ایلیمنٹس آف سیٹ اے. یہ میں نے اس سیٹ کے بارے میں بتایا ہے بیٹا. نمبر آف سیٹ اے ایلیمنٹس آر ایکول ٹو نمبر آف سیٹ بی ایلیمنٹس. یہاں پر یہ بی ایلیمنٹس بی سیٹ کے ایلیمنٹس دیے ہوئے ہیں ایکول ٹو نمبر آف سیٹ سی از ایکول ٹو 5. اور یہ 5 جو ہے ہر سیٹ کے اندر جو ایلیمنٹس ہیں یہ ایلیمنٹس ہیں بیٹا. ٹھیک ہے، ہر کسی کی کوانٹٹی جو ہے ایلیمنٹس کی وہ 5 ہے. اس سیٹ میں بھی 5 ہے، اس میں بھی 5 ہے اور اس میں بھی 5 ہے جب آپ اس کی گنتی کریں گے. لیٹس سی ہاؤ اٹ بیکمس از ایکول ٹو 5. 1 2 3 4 5. Likewise, set B is 1 2 3 4 5. آپ نے دیکھا کہ سیٹ اے اور سیٹ بی اینڈ دین ان سیٹ سی 1 2 3 4 5 مطلب سب میں 5 ایلیمنٹس ہیں. اس لیے میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ از ایکول ٹو 5. Now how we describe this thing in notational format? I can say that set A is equal to set B. یہ بیٹا سیٹ ہے، سیٹ کا نیم ہے، یہ سیٹ بی کا نیم ہے اور دیٹ ون از دا ایکول سائن. میں نے آپ کو نوٹیشن میں بتایا تھا کہ ہر نوٹیشن جو ہے اس کا آگے جا کے کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگا جو ہمیں سالو کرنا ہوگا، جو ہمیں ریپرزینٹ کرنا ہوگا. تو یہاں پر یہ جو سیمپل آپ دیکھ رہے ہیں ان بٹوین اے اینڈ بی سیٹس یہ جو ہے ایکول سائن ہے. دیٹ مینس کہ اے از ایکول ٹو بی سیٹ اینڈ بی از ایکول ٹو سی سیٹ اینڈ سی از ایکول ٹو اے سیٹ. تو یہ جو ہے نوٹیشنل ریپرزنٹیشن ہے، آپ اس کو بلڈر فارم بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، اینڈ اٹ از اے فارم آف set representation. So today we come to know that what actually the equivalent set is. Here I can say میں یہ کہہ سکتا ہوں بیٹا کہ A is equal to B. تو A سیٹ جو equal to B ہوا تو یہ میں نے ایک ریپرزنٹیشن شو کی ہے. پہلے میں نے آپ کو یہ اس لیے نہیں بتایا کہ سب سے پہلے میں آپ کو سیٹس کے بارے میں ڈسکرائب کروں تاکہ آپ آسانی سے اس کو گرپ پا سکیں. اینڈ دین میں آ گیا اس پہ نوٹیشنس پہ. تو آئی ہوپ سو کہ یو ہیو ویل گاٹن دا پوائنٹس ریگارڈنگ ایکویلنٹ سیٹس. یہاں پر میں نے ایک اور ایگزامپل دی ہوئی ہے. لیٹس سپوز بیٹا پی از ایکول ٹو 1 0 3 اینڈ کیو از ایکول ٹو 3 2 1 4. یہ دو سیٹس میں نے یہاں پر ریپرزینٹ کیے. اس میں آپ دیکھیں گے سیٹ پی میں دیر آر 3 ایلیمنٹس اینڈ ان کیو دیر آر 4 ایلیمنٹس. میں نے یہاں پر ایرو کے ذریعے شو کیا ہے کہ یہ 1 جو ہے وہ یہ یہاں پر جو 3 آ رہا ہے اس کے برابر ہے. اینڈ دس ون از وتھ 2 0 is equivalent to 2 and 3 is equivalent to 1. Then the outstanding one element is 4. آخر میں کون سا ایلیمنٹ بچتا ہے بیٹا؟ 4. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں سے آپ دیکھیں گے سیٹ کو ہی دیکھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ سیٹ پی از ناٹ ایکول ٹو کیو، کیونکہ سیٹ پی میں ہمارے پاس جو ایلیمنٹس ہے وہ 3 ہیں اینڈ سیٹ کیو میں ہمارے پاس جو ایلیمنٹس ہیں وہ 4 ہیں. تو میں یہاں پر اگر لکھوں 4 is integer of q is left because that is not associated with element p. In notational format
we can say that P is not equal to Q. یہ جو سائن ہے یہ ریپرزینٹ کر رہی ہے not equal to. That one notation is not equal to and that one is equal to. میں نے آلریڈی یہ آپ لوگوں کو میرے پریویس لیکچر میں جب آپ سیمبلس والی نوٹیشن والی ٹیبل نکالیں گے تو وہاں پر آپ کو اس طرح کی جو علامات ہے وہ نظر آئے گی. تو بیٹا آج ہم نے یہ پڑھا کہ ایکویلنٹ سیٹ کیا ہوتا ہے اینڈ ناٹ ایکویلنٹ سیٹ کیا ہوتا ہے. دونوں میں نے آپ کو نوٹیشنل بلڈر فارم میں کر کے دکھایا ہے. جب اس طرح کے کوئی بھی پرابلمس چیپٹر نمبر 1 میں اس ٹاپک کے کنسرن آ جائے تو آئی ہوپ سو کہ یو کین ایزیلی سالو اٹ اینڈ دیر ول ناٹ بی اینی ایشو. تو آئیے یہ میرا پہلا ٹاپک تھا ایکویلنٹ سیٹ، جو کہ میں نے یہاں پر ٹیبل میں بتایا ہے کہ ٹوڈے وی ول بی کورنگ دیز 4 ٹاپکس. یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارا ایکویلنٹ سیٹ کمپلیٹ ہوا. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سیٹ کیا ہے. لیٹس موو آن نیکسٹ پیج. یہاں پر میں نے یہ لکھا ہے سب سیٹ. دیکھیں سب سیٹ دیٹ از ویری ایزی، کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں اے از ایکول ٹو کرلی بریکٹ اسٹارٹس کاؤ کی فش. ایک سیٹ ہے جس کے اندر میں نے ریپرزینٹ کیا ہے کہ 3 چیزیں ہیں، کاؤ کی فش، ٹھیک ہے. اینڈ سیٹ ان سیٹ بی میں نے یہ ریپرزینٹ کیا ہے ہاؤنڈ. ہاؤنڈ مینس ڈاگ. ہاؤنڈ، بائک، کاؤ، کی، فش. یہاں پر بھی میں نے سیٹ بی میں 1 2 3 4 5 ایلیمنٹ ان ڈسکرپٹیو فارمیٹ میں نے شو کیے ہیں. اور میں نے آپ کی آسانی کے لیے ایک ڈائیگرام بھی بنایا ہے تاکہ آپ اس کو آرام سے سمجھ سکیں. آپ دیکھیں گے کہ میں نے یہ بی سیٹ بنایا ہے، اس میں یہ ایک سرکل دیا ہوا ہے بیٹا. یہاں پر ہاؤنڈ، بائک، یہ تمام ایلیمنٹس جو ہے میں نے بی سیٹ میں دیے ہیں. ایسا سمجھیں کہ اس سرکل میں یہ سب کچھ آ رہا ہے، یہ دونوں بھی آ رہے ہیں اور یہ تینوں بھی آ رہے ہیں. لائک وائز ان سیٹ اے دیر آر 3 ایلیمنٹس کاؤ، کی، فش. تو ہم دیکھیں گے کہ آج جو ہے ایک سیٹ دوسرے کا سب سیٹ کیسے ہوتا ہے. بیٹا سب سیٹ کا مقصد ہوتا ہے کوئی بڑا سیٹ ہو، اس کے اندر کوئی چھوٹا سیٹ موجود ہو تو اس کو ہم سب سیٹ کہتے ہیں. یہ دیٹ از ویری ویری ایزی ڈیفینیشن. تو اے از ایکول ٹو 3 ایلیمنٹس اینڈ بی از ایکول ٹو 5 ایلیمنٹ. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے جو ہے اس بی کے اندر ہے. تو ڈائیگرام بھی یہی ظاہر کر رہا ہے کہ اے از دا پارٹ آف بی. سو ہیئر وی کین سے دیٹ سیٹ اے از ان سائڈ سیٹ بی. اب آتے ہیں نوٹیشنل ریپرزنٹیشن پہ کہ سب سیٹ کی جو فارمیٹ ہے، سب سیٹ کی جو ریپرزنٹیشن ہے، سب سیٹ کی جو بلڈر فارم ہے، سب سیٹ کی جو سمبولک لینگویج ہے، وہ ہم کس طرح سے اس کو ڈسکرائب کریں گے. یہاں میں نے لکھا ہے اے از سب سیٹ آف بی. یہاں بھی لکھا ہے اے از سب سیٹ آف بی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اے ہے وہ پارٹ بی کا حصہ ہے، جو اے ہے وہ سیٹ بی کا حصہ ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے بیٹا کہ ہر سیٹ کے اندر ایک خالی سیٹ موجود ہوتا ہے جس کو ہم نل سیٹ کہتے ہیں. جیسا کہ یہ سیٹ ہے، اگر میں اس کے تینوں ایلیمنٹس نکال دوں تو اس کے اندر یہ بریکٹ والا جو سیٹ ہوگا وہ نل سیٹ کہلائے گا. تو ہر سیٹ کے اندر ایک خالی سیٹ موجود ہوتا ہے. یہاں میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے نوٹ کے ذریعے، ٹھیک ہے. اینڈ دین میں نے یہ بتایا کہ ایوری سیٹ از سب سیٹ آف اٹ سیلف. ہر ایک سیٹ جو ہے وہ اپنے آپ کا جو ہے نا وہ سب سیٹ بھی کہلاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک 5 سیٹ موجود ہے. 5 مینس ایمٹی سیٹ. تو بیٹا آج میں نے یہ آپ کو بتا دیا کہ سب سیٹس کیا ہوتے ہیں. Now I'll be telling you about proper sets. My third topic is proper subsets. تو ہم یہ پڑھیں گے کہ proper subsets کیا ہیں. Let's look on that page. میں نے لکھا ہے
if a set A is subset of a set B, then we call A a proper subset of B and write A is subset of B. ٹھیک ہے بیٹا. اب ہم اس کو ڈسکرائب اس طرح سے کر سکتے ہیں. یہ کہتا ہے کہ سیٹ اے کے اندر سیٹ بی موجود ہے. مطلب بی جو ہے ہمارا چھوٹا ہوا سیٹ اینڈ اے جو ہے ہمارا بڑا سیٹ ہوا, اور اس کے اوپر جو ہے ہمارا یونیورسل سیٹ ہے. تو وین ایک میتھمیٹیشین ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے ڈائیگرام کے ذریعے ایک ایگزامپل دی ہے. میں نے اس کی ایگزامپل اٹھائی ہے پراپر سب سیٹ کے لیے, تاکہ آپ پراپر سب سیٹ کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر پائیں. تو U is equal to 1 2 3 4 5, A is equal to 1 3 5 اینڈ B is equal to 1 3. آپ دیکھیں گے کہ سیٹ B میں 2 ایلیمنٹس ہیں, سیٹ A میں 3 ایلیمنٹس ہیں, اینڈ سیٹ U میں ہمارے پاس 5 ایلیمنٹ ہے. تو سب سے بڑا ایلیمنٹ کون سا ہوا بیٹا؟ یس, U یونیورسل جو ہے ہمارا سب سے بڑا ایلیمنٹ ہوا, کیونکہ سیٹ ہوا, کیونکہ اس کے اندر 5 ایلیمنٹس ہیں. اینڈ سیکنڈ ون از A. ہم یہاں پر یہ آپ کو, اینڈ تھرڈ ون از B سیٹ. ہم یہاں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ B از اے سب سیٹ آف A. تو وین نے ایک ڈائیگرام بتایا ہے جس میں انہوں نے یونیورسل سیٹ بنایا, جس کے اندر 1 2 3 4 5 یہ 5 انہوں نے ریپرزینٹ کیے. یہ اسکوائر میں نے دیا ہوا ہے, اسکوائر کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ 5 ایلیمنٹس ہیں. اور اگر آپ اے پہ نظر ثانی کریں گے, اے کے اندر دیکھیں گے کہ ہمارے پاس 3 ایلیمنٹس ہیں, 5 1 3 5. یہاں پر بھی سیٹ میں 1 3 5 ہے. اور اگر بی سیٹ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس 1 اینڈ 3 ہے, یہاں پر بھی ہمارے پاس 1 3 ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں بیٹا کہ بی از سب سیٹ آف اے. ایک تو ہمارے پاس فیچر کیا ہوئی, بی از سب سیٹ آف اے, اینڈ دوسری ہمارے پاس کیا ہوئی فیچر, ایوری ایلیمنٹ آف بی از ایلیمنٹ آف اے. مطلب جو جتنے بھی ایلیمنٹ بی کے ہیں 1 اینڈ 3 وہ ہمارے ایلیمنٹس اے کے ہیں. بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ 1 3 یہاں پر بھی موجود ہے, اور سیٹ بی میں بھی موجود ہے, اور سیٹ اے میں بھی جو ہے ہمارے پاس 1 3 موجود ہے. دیٹ مینس وی کین سے دیٹ ایوری ایلیمنٹ آف بی آر ایلیمنٹ آف سیٹ اے. بٹ نمبر تھرڈ ون فیچر از, میں نے فیچر وائز اس کو ڈسکرائب کیا پوائنٹ وائز. تھرڈ پوائنٹ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ بی از ناٹ ایکول ٹو اے. بی اے کا جو ہے نا وہ حصہ تو ضرور ہے, سب سیٹ تو ضرور ہے, پراپر سب سیٹ تو ضرور ہے, لیکن اس کے برابر نہیں ہے. وہ کیوں بیٹا؟ دا کویسچن از وہ کیوں نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس بی میں 2 ایلیمنٹس ہیں اینڈ اے میں ہمارے پاس 3 ایلیمنٹس ہیں, تو اس لیے بی از ناٹ ایکول ٹو اے. تو آئیے آج یہ ہمارا ٹاپک کور ہوا پراپر سب سیٹ. اب میں یہ آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ پراپر سب سیٹ کے بعد ہمارا جو ہے جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا وہ بیٹا سب سیٹ بھی ہمارا ہو گیا, آپ نے دیکھا پراپر سب سیٹ بھی ہو گیا. اب میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا نل سیٹ. نل سیٹ کیا ہوتا ہے؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف نل سیٹ؟ میں نے یہاں پر بالکل آسان ورڈس میں لکھا ہوا ہے, یہ دیکھیں نل سیٹ. ایمٹی سیٹ از اے سیٹ وچ ہیز نو ممبر ایلیمنٹس. مطلب ایمٹی سیٹ از اے سیٹ وچ ہیز نو ممبرس اور ایلیمنٹس. مطلب ایسا سیٹ جس کے اندر 0 ایلیمنٹس ہو, مطلب 0 نہیں, ایون دیر از نو ایلیمنٹ, کوئی بھی ایلیمنٹ موجود نہ ہو تو ہم اس کو ایمٹی سیٹ کہتے ہیں. میں نے یہاں پر بیٹا آپ کی آسانی کے لیے ایک ایگزامپل کوڈ کی ہے, ایچ از ایکول ٹو نمبر آف کاؤز آن دا ارتھ. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک سیٹ ہے, اس میں تمام دنیا کی زمین پہ جتنے بھی کاؤز ہیں اس میں, ٹھیک ہے. اور پھر میں کہتا ہوں کہ ایچ از این ایمٹی سیٹ. اگر میں وہ تمام کاؤز اس سیٹ میں سے نکال دوں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خالی سیٹ ہے, کیونکہ سیٹ کے اندر کوئی بھی کاؤ نہیں ہے. تو ہم اس کو اس طرح سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, ایچ از ایکول ٹو کرلی بریکٹ اسٹارٹ اینڈ اوور, اور دیٹ ون نوٹیشن از 5. 5 مینس کہ خالی سیٹ, ایمٹی سیٹ. تو اس کی ہم ڈسٹنکشن کس طرح سے کرتے ہیں؟ میں نے ایک بڑی زبردست چیز آپ لوگوں کے یہ رکھی ہے یہاں پر, یہ میں نے ایک ایگزامپل رکھا ہے. یہ ہے ایل ایچ ایس مینس لیفٹ ہینڈ سائڈ, اینڈ یہ ہے رائٹ ہینڈ سائڈ.
لیفٹ ہینڈ سائڈ کی نوٹیشن میں نے رکھی ایمٹی سیٹ از ایکول ٹو ناٹ ایمٹی سیٹ، مگر اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کیا لیفٹ سائڈ رائٹ سائڈ کے برابر ہے، یہ میں نے بتانے کی کوشش کی ہے، نہیں ہے بیٹا، کیونکہ یہ جو سیٹ ہے نا اس کے اندر بھی ایک خالی سیٹ موجود ہے۔ اگر سیٹ کے اندر خالی سیٹ ہوگا جب بھی ہم اس کو جو ہے ایمٹی سیٹ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کے اندر ایک سیٹ موجود ہے۔ یا اگر میں ایسا کہوں کہ ایک سیٹ کے اندر 0 ہے لکھا ہوا، جب بھی وہ خالی سیٹ نہیں کہلائے گا۔ یا اگر میں کہوں کہ ایک سیٹ کے اندر دوسرا سیٹ لکھا ہوا ہے، جب بھی وہ خالی سیٹ نہیں ہے تو دا empty set would be only like this is the empty set، اور آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں اور آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے لکھا ہوا ہے یہاں پہ، دیٹ مینس لیفٹ ہینڈ سائڈ از ناٹ ایکول ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ۔ جب بھی آپ اس طرح کی علامات دیکھیں، سیمبلز دیکھیں کہ یہ خالی سیٹ نہیں کہلائے گی، یہ دو جو ہیں۔ اینڈ ناؤ دا لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ون، ہمارا ٹاپک ہے فنائٹو سیٹ اینڈ انفینائٹو سیٹ۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں کہ فنائٹو اینڈ انفینائٹو سیٹس کیا ہوتے ہیں۔ بیٹا انفینائٹو سیٹ ہم اس کو کہتے ہیں سیٹ از فنائٹ اور اسپیسیفک ایلیمنٹ۔ یہ ہمارا جو ہے فنائٹو ہے، میں نے یہاں پہ غلطی سے اس کو انفینائٹو لکھا ہے، یہ ہمارا فنائٹو ہے، مطلب ایسا سیٹ جس کی کوئی لمٹ ہو، ایسا سیٹ جس کی کوئی لمٹ ہو۔ سے فار ایگزامپل سیٹ A از ایکول ٹو 1 2 3 4 اینڈ سیٹ B از ایکول ٹو A B C۔ ہم مطلب ایک لمٹ ہے نا، A سے لے کے C تک ایک لمٹ ہے، 1 سے لے کے 4 تک ایک لمٹ ہے سیٹ میں، مطلب دیٹ ون از دا فنائٹو سیٹ، a set that is limit, that is boundaries, that is specification, that is called the finite set. And what about the infinite set? That is not finite one. یہ اس کے ریورس ہوگا بیٹا، مطلب a set that is non countable, a set that is endless, a set that never ends۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کیسے اینڈ نہیں ہوتا۔ A is equal to curly bracket starts 1 3 5 and dots۔ اس ڈاٹس کا مقصد میں نے یہ بتانا تھا کہ یہ مطلب 1 3 5 7 9 11 13 15 17 اب کاؤنٹ لیس ہے، چلتے رہیں گے یہ ہمیشہ کے لیے، اس نشانی کا مقصد یہ ہے۔ اینڈ لائک واز B از ایکول ٹو 1 2 3 4، یہ نیچرل نمبرس میں نے دیے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یہ چلتے رہیں گے، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایسے تمام سیٹ جو چلتے رہیں ہمیشہ کے لیے وہ انفینائٹو ہے، کبھی بھی اس کی اینڈنگ نہ ہو، اور جو جس کی اینڈنگ ہے وہ فنائٹو سیٹس ہیں۔ تو آئی ہوپ سو کہ میرے آج یہ جو 1 2 3 4 5 ٹاپکس ہیں وہ آپ کے کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ بیٹا آج ہم نے پڑھا کہ ایکویلنٹ سیٹ کیا ہے، سب سیٹ کیا ہے، پراپر سب سیٹ کیا ہے، نل سیٹ کیا ہے، فنائٹو اینڈ انفینائٹو سیٹ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میری یہ کوشش رہے گی کہ جلدی میں ایکسرسائزز پہ بھی آؤں، کیونکہ ایکسرسائز کسی بھی ایکسرسائز کو سالو کرنے کے لیے جب تک آپ کے یہ جو فنڈامنٹل کانسیپٹس ہیں وہ کلیئر نہیں ہوں گے تو آپ ایکسرسائز نہیں کر پاؤ گے۔ یہ ہر ایک ٹیچر کی اپنا ایک اسٹائل ہوتا ہے پڑھانے کا، تو میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ایکسرسائز میں جانے سے پہلے ہم جو ہے ایگزامپلس کو جو ہے ضرور پڑھیں، ڈیفینیشنس کو ضرور پڑھیں، تاکہ ہمیں آسانی ہو جائے پرابلمس کو سالو کرنے میں۔ سو ٹوڈے دیٹ از مائی ٹاپک اینڈ آئی ہوپ سو دیٹ یو آل ہیو انڈرسٹوڈ اٹ۔ سو فائنلی ڈو ناٹ forget to subscribe my channel, like it, share it with friends, students، تاکہ سب دوستوں سے یہ شیئر کریں چینل، تاکہ سب کے سب اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دیکھیں آپ تک ایک یہ چیز پہنچی ہے، اچھی چیز ہے، تو ہماری یہ مذہب میں بھی ہے کہ جو اچھی چیز ہے وہ آپ اپنے آپ تک محدود نہیں رکھیں، دوسروں تک بھی وہ پھیلائیں۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے۔ میرا جو ایم ہے وہ تمام پور اسٹوڈنٹس جو ہے ان تک یہ لیکچرز پہنچ سکیں، اور وہ بھلے پورس ہو یا دوسرے ہوں، جو بھی اس سے فائدہ لے سکتے ہیں وہ لیں۔
اگر پھر بھی آپ کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہمارے دادو میں سینٹر ہے سوریا مولا میں، یو کین کم اینڈ جوائن اس. ٹل دین اللہ حافظ. انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکسٹ لیکچر میں آپ کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ اویلیبل رہوں گا. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.